بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے بل سے باہر نکلی اور باہر ایک کھانے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ وہ چونٹی اس کھانے کے ٹکڑے کو کھینچ کر اندر لے جا رہی تھی، لیکن وہ کھانے کا ٹکڑا اس کی طاقت سے بڑا تھا تو نہیں لے جا پا رہی تھی۔ تو وہ دوبارہ بل میں گئی اور اپنے ساتھ 100 چونٹیوں کو لے کر آئی۔ تو اس بزرگ نے اس کھانے کے ٹکڑے کو اٹھا لیا۔ وہ چونٹیاں اس کو تلاش کرتی رہی، لیکن وہ کھانے کا ٹکڑا انہیں نہیں ملا تو ساری چونٹیاں بل میں چلی گئی۔ تو وہ ایک چونٹی وہیں پر کھڑی رہی اور اس ٹکڑے کو تلاش کرتی رہی۔ تو دوبارہ سے اس بزرگ نے کھانے کا ٹکڑا نیچے رکھ دیا تو وہ چونٹی پھر بھاگتی ہوئی بل میں گئی اور اپنے ساتھ 50 چونٹیوں کو لے کر آئی۔ تو پھر سے اس بزرگ نے کھانے کے ٹکڑے کو اٹھا لیا۔ ان چونٹیوں کو پھر سے وہ کھانے کا ٹکڑا نہیں ملا تو وہ پھر سے بل میں چلی گئی اور وہ ایک چونٹی وہیں پر کھڑی رہی۔ پھر اس بزرگ نے وہ کھانے کا ٹکڑا اس چونٹی کے سامنے رکھ دیا۔ پھر وہ بھاگتی ہوئی بل میں گئی اور اس کے ساتھ اب 6 یا 7 چونٹیاں آئی۔ سب کو ایسا لگا کہ وہ بار بار جھوٹ بول رہی ہے، اس کی بات کا یقین نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس چونٹی کے ساتھ تیسرے چکر میں 7 چونٹیاں ہی باہر آئی۔ تو اس بزرگ نے پھر سے وہ کھانے کا ٹکڑا اٹھا لیا تو ان 7 چونٹیوں نے اس کھانے کے ٹکڑے کو تلاش کیا۔ جب ان کو وہ کھانے کا ٹکڑا نہیں ملا تو ان 7 چونٹیوں نے مل کر اس چونٹی کو مارنا شروع کر دیا۔ ان 7 چونٹیوں نے اس چونٹی کو ایسا مارا کہ اس چونٹی کی جان چلی گئی۔ ان کو لگا کہ یہ اپنوں کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے، یہ اپنی قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے، انہیں بے وقوف بنا رہی ہے، اس کو مار دیا۔ جب اس بزرگ نے یہ دیکھا تو وہ کہنے لگا، یا اللہ مجھے معاف کرنا، میری وجہ سے ایک جاندار کی جان چلی گئی۔ اس بزرگ نے خوب توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی، لیکن اس کے بعد اس بزرگ کو پتہ چلا کہ جھوٹ بولنے کی سزا اور اپنوں کے ساتھ جھوٹ بولنے کی سزا، اپنی قوم سے جھوٹ بولنے کی سزا، چونٹیوں میں اور مونگیوں میں سزائے موت ہے، اور پتہ نہیں کتنے جانوروں میں یہ سزا ہوگی۔ اور ہم انسان اشرف المخلوقات، ہم تو سیکنڈ پر منٹ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے سخت منع کیا ہے اور فرمایا جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، چہرے پہ نحوست آ جاتی ہے اور گھر میں، کاروبار میں، دکان میں بے برکتی چھا جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا اور کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ ہم سب کو جھوٹ سے، دھوکے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔